السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے دعوی آف سلفیہ کی جانب سے ایک نئے کورس کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارا ایک کورس ایک اہم موضوع سے متعلق ہوگا، وہ کورس ہے حصن المسلم، جو اذکار کا بہترین مجموعہ ہے، بہترین کتاب ہے، بہترین رسالہ ہے، جسے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد دکتور سعید بن علی بن وہف القحطانی رحمہ اللہ نے تصنیف فرمایا ہے۔ اصل ان کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کتاب سے انہوں نے اسے اخذ کیا اور مستقل اذکار حصن المسلم کے نام سے موسوم کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذکار کے اس مجموعے کو، جسے دکتور سعید بن علی بن وہف القحطانی رحمہ اللہ نے ترتیب دیا، بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقبولیت عطا کی، اور ہر خاص و عام اس سے استفادہ کرتا ہے، اور کوئی گھر اس کتاب سے خالی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے وہ شہرت عطا کی۔ ناظرین، اس کورس میں ہم انشاءاللہ اس حصن المسلم اذکار کا جو مجموعہ ہے، اس میں جو ضروری روز مرہ کی وہ دعائیں، وہ اذکار جنہیں مومن کو اہتمام کرنا چاہیے، انہیں جانیں گے، اور مختصر اس کے معانی مطالب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ناظرین، اس کورس میں ہم اذکار سے متعلق شریعت کی کیا تعلیمات ہیں، اور ذکر عبادت کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیا ہے، وہ جانیں گے، اور ذکر کے باب میں جو گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں کو بھی ہم جانیں گے۔ اسی طرح ناظرین، حصن المسلم کے علاوہ آخر میں ہماری گفتگو ہوگی دعاؤں سے متعلق، کہ دعا شریعت مطہرہ میں اس کے کیا آداب ہیں، اور شریعت نے آداب دعاؤں سے متعلق اور وہ اسباب جن سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ان اسباب کو بھی ہم جانیں گے ناظرین باذن اللہ تعالی۔ تو یہ کورس ہمارا بہت ہی اہم موضوع سے متعلق ہے، ایک اذکار حصن المسلم اور دوسرا ہے دعائیں، اور یہ دونوں کے دونوں بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت عظیم عبادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، یہ مومن کے لیے قلعہ ہے ذکر، اسی لیے مؤلف نے اسے نام دیا ہے حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ، جس میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے شیطان سے، شر سے، نقصان سے، اور پریشانی اور مصیبت سے۔ اسی طرح دعاؤں کے بارے میں ہم جانیں گے، جسے سلاح المؤمن کہا گیا، مومن کا ہتھیار کہا گیا۔ سب سے اہم ہتھیار جو ایک مومن کے پاس ہے وہ دعا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اس کے وہ اسباب جس سے دعا قبول کی جاتی ہے۔ ان ساری تفصیلات کو ناظرین اس کورس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ کورس انشاءاللہ اسی مہینے 12 جون سے شروع ہوگا، 8 دنوں پر مشتمل یہ کورس ہوگا، اور جو روزانہ رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے نشر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کورس کے مشارکین کے لیے ایگزام بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ اسی مہینے کی 29 تاریخ کو 29 تاریخ کو انشاءاللہ اس کا ایگزام بھی ہوگا، اور پھر جو طالبات، جو طلباء جو شریک ہونے والے امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ ان کے لیے انعامات بھی رہیں گے باذن اللہ تعالی۔ لہٰذا ناظرین کرام، ہم اس کورس سے استفادہ کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ حصن المسلم اس دنیا میں، اس زمانے میں جو مشہور و معروف مجموعہ ہے اذکار کا، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب تصنیف کی، جسے الاذکار کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے تھے بیع الدار واشتری الاذکار، کہ اپنے گھر کو بیچو اور الاذکار جو امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب اسے خرید لو، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑی مقبولیت دی ہے۔ اس کی مقبولیت کی بہت بڑی نشانی ناظرین، یہ حصن المسلم ایک ایسی کتاب ہے، ایسا رسالہ ہے، اذکار کا مجموعہ ہے، کہ جو آپ کو تقریباً ساری زبانوں میں میسر آپ کو ملے گا، چاہے اپلیکیشنز کی شکل میں ہو، چاہے وہ PDF کی شکل میں ہو، پرنٹ شکل میں ہو، مختلف زبانوں میں اسے ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک مقبولیت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی مقبولیت دی، ورنہ شیخ سعید بن علی وہف القحطانی رحمہ اللہ کی دیگر بہت ساری تصنیفات ہیں، لیکن اس تصنیف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی مقبولیت عطا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت نفع پہنچایا لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے، اور مسلسل لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر دعوی آف سلفیہ کی جانب سے اس کورس کو منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہم روز مرہ کے اذکار
اور دعاؤں کے متعلق جانیں گے، اور اسی طرح ناظرین اس کورس میں اذکار اور دعائیں ان دونوں میں کیا فرق ہے اور دونوں کی کیا خصوصیت اور خوبیاں ہیں یہ بھی ہم جانیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔